آج انشاءاللہ ہمارا سورہ توبہ کا 7واں سبق ہوگا، اور سورہ توبہ 7ویں سبق کا آغاز آیت نمبر 38 سے انشاءاللہ کریں گے۔ آیت نمبر 37 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا ہے، ابھی ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب ان آیات کا پہلے آپ کے سامنے انشاءاللہ ترجمہ ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور ہم سب کے لیے پڑھنا، پڑھانا، قرآن مجید کا سمجھنا، سمجھانا، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا آسان بنائے۔ تو آیت نمبر 38 آپ کے سامنے ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ما لکم، ما کے بارے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ ایک اس کا معنی منفی والا ہوتا نہیں، اور کبھی جو کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کبھی سوال کے معنی میں بھی آتا ہے کیا ہوا۔ ما کیا ہوا، لکم تمہیں، ما کیا ہوا، لکم تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جائے، لکم تم سے، کیا ہوا تمہیں جب تو کہا جائے لکم تم سے، انفرو کوچ کرو، انفرو کوچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کوچ کرو
اللہ کے راستے میں، تو کیا ہوا؟ استاقلتم، یہ ثقیل سے ہے، استاقلتم، بوجھل بن جاتے ہو تم۔ میں نے شروع میں ایک قاعدہ بتایا تھا کہ اگر آخر میں تم آ جائے، آخر میں کیا آ جائے؟ تم آ جائے، تو اس کا ترجمہ تم کے ساتھ ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کئی الفاظ ہم نے پڑھی، تو یہ بھی انہی میں سے۔ استاقلتم، بوجھ بن جاتے ہو تم، استاقلتم، بوجھ بن جاتے ہو تم، الی الارض، زمین کی طرف، الی الارض، زمین کی طرف۔ یعنی تم بوجھ ہو کے زمین سے لگ گئے۔ کیا ترجمہ ہوا مکمل آیت کا؟ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو، سفر کرو، تو تم زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو، تم زمین پہ کیا ہو جاتے ہو؟ بوجھ بن جاتے ہو۔ ارضیتم، کیا؟ رضیتم، تم راضی ہو گئے، رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ بالحیات الدنیا، بالحیات الدنیا، حیات کا معنی زندگی، حیات کا معنی زندگی، بالحیات، زندگی کے ساتھ، الدنیا، دنیا کی، الدنیا، دنیا کی، یعنی تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، فما، تو نہیں ہے، فما، تو نہیں ہے، سو نہیں ہے، متاع، سامان کو کہتے ہیں، الحیات الدنیا، زندگی دنیا کی، یعنی دنیا کی زندگی کا سامان نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا، یعنی دنیاوی زندگی کا فائدہ جو ہے یا سامان جو ہے آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا، الا تنفروا اصل میں تھا ان لا تنفروا، اصل میں کیا تھا؟ ان لا تنفروا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لا تنفروا، تم نہیں نکلو گے، تم کوچ نہیں کرو گے، نہ تم نکلو گے، تم کوچ نہیں کرو گے، یعذبکم، یعذب، عذاب دے گا، وہ کم تمہیں، یعذب، وہ عذاب دے گا، کم تمہیں، عذابن، ایسا عذاب، علیما، جو کہ دردناک ہے، علیمن، دردناک عذاب، ویستبدل، استبدل یستبدل استبدالا، بدل کر لے آئے گا، ویستبدل، اور بدل کر لے آئے گا، قومن، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ایک تو تمہیں وہ دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کوئی اور قوم بدل کر لے آئے گا۔ ولا تضروه شیئا، ولا تضروه شیئا، تم اس کا نقصان نہیں کر سکو گے، ولا تضروه، اور تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے اسے، شیئا، کچھ بھی۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروہ، یہ بھی اسی طرح ہے، ان لا تنصرو، ان کا معنی اگر، لا تنصروہ، تم اس کی مدد نہیں کرو گے، ان لا تنصروہ، اگر، لا تنصروہ، تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً مدد کر چکا اس کی، نصرہ اللہ، مدد کر چکا اس کی، اللہ، اللہ تعالی، کب مدد کر چکا؟ اذ، جب، اخرجہ،
نکالا اسے، اخرجا نکالا ہو اسے، کس نے نکالا؟ الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں نے، ثانیہ ثانی دوسرا، اثنین دو میں، اور وہ دو میں دوسرے تھے، اذ ہما جب، ہما وہ دونوں، فی الغار غار کے درمیان میں تھے، اذ جب، یقول وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن تم غم مت کرو، لا تحزن تم غم مت کرو، ان اللہ معنا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، فانزل تو نازل کیا، اللہ اللہ تعالی نے، سکینتہ اپنا سکون، علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ اور تائید کی، وَأَيَّدَهُ اور تائید کی، مدد کی اس کی، بِجُنُودٍ ایسے لشکر کے ساتھ، بِجُنُودٍ جنود جندن کی جمع ہے، لشکر کو کہتا ہے، ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی، لم تروها لم ترو تم نے نہیں دیکھا، ہاں انہیں یعنی ان لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا، وجعل اور کر دیا اس نے، وجعل اور کر دیا اس نے، کلمتا بات، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، السفلی نیچی، یعنی اور اس نے کافروں کی بات نیچی کر دی، کافر لوگوں کا بول کیا کر دیا؟ نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ وہی اوپر والی ہے، اللہ کی بات ہی اوپر ہونے والی ہے، واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہی بتایا کہ اگر تم نے ان کی یعنی نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گی تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت میں مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے اور وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسی لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول جو ہے نیچا کر دکھایا، اور بول جو ہے وہ اللہ ہی کا بلند ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ انفروا خفافا وثقالا انفروا کوچ کرو تم، خفافا ہلکے ہو کر، وثقالا اور بھوجل ہو کے، وجاہدوا اور تم جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وجاہدوا اور تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ تمہارے لیے، خیر زیادہ بہتر ہے، لکم ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، لو کان عرضا اگر ہوتا، عرضا سامان، قریبا قریب کا، وسفرا اور سفر، قاصدا درمیان کا، الحمدللہ، لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر درمیان کا، لاتبعوک البتہ وہ تیرے پیچھے ہوتے، ولكن بعدت علیہم الشقہ اور لیکن دور معلوم ہوئی، علیہم ان پر، الشقۃ مسافت، وسیحلفون اور عن قریب وہ قسم اٹھائیں گے، باللہ اللہ کی، لو اگر، استطعنا ہمارے بس میں ہوتا، لخرجنا تو البتہ ہم نکلتے، معکم تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم
ہلاکت میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہم، بے شک وہ جو ہے، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر بھی بیان کریں گے. اور جو ہمارے پرانے طلبہ اور طالبات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ساتھ میں دوبارہ بھی ترجمہ آ جاتا ہے. جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں دوبارہ بھی ترجمہ آ جاتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات مشکل لگی ہے، تو وہ اب بھی توجہ کرے، غور سے سنے. ٹھیک ہے؟ تو ابھی انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گا. تو اس سے پہلے، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، ربط بیان کرتے ہیں، یعنی کل جو سبق پڑھا ہوتا ہے، پچھلے جو ہمارے اسباق ہوتے ہیں ان کے ساتھ لنک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ربط ہے. تو اس صورت کی ابتدا میں مشرکین سے برات، ان کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مانعات جہاد کا ذکر کیا، یعنی جہاد سے روکنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا. کفر اور شرک کرنے والوں کی خرابیاں بیان فرمائی، جن کی وجہ سے ان کے خلاف قتال فی سبیل اللہ ضروری ہو جاتی ہے. اور پھر ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کی ممانعت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مستعد رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا خود بھی امتحان لے گا، مجاہدین اور کمزوروں کو ممتاز کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مختلف طریقوں سے دی جانے والی امداد کا ذکر کیا. مشرکین کو بیت اللہ شریف کے قریب آنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس سال کے بعد حج کے لیے وہ نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں دو وجوہات بیان فرمائی. ایک تو کہ وہ اللہ اور قیامت پہ ایمان نہیں رکھتی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، دین حق کو قبول نہیں کرتے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے خلاف جہاد ہوگا یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کے جزیہ ادا کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے باطل عقائد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ شرک کی بدترین قسموں میں مبتلا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ اختیار کیا. یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مسلمانوں کو خبردار کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عمومی غلبے کا ذکر فرمایا. اس نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسلام کے سچے دین کو دیگر تمام ادیان پہ غالب کر دے. اور پھر اہل کتاب کے خاص گروہ یعنی ان کے علماء اور درویشوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے. فرمایا کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اہل کتاب نے یہ اختیار اپنے علماء اور درویشوں کو دے رکھا ہے. تو ان کے خلاف جہاد کرنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اسی طرح تبدیل کرتے ہیں جس طرح مشرکین حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سال بھر میں 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو حرمت والے مہینے قرار دیا، جن کے دوران لڑائی کرنے کو منع فرمایا. لیکن مشرکین کا حال یہ ہے جب وہ کسی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو اس مہینے کو کسی دوسرے مہینے سے تبدیل کر دیتے اور اپنی خواہش کو پورا کر دیتے. تو فرمایا یہ بھی کفر کی بات ہے. تحلیل اور تحریم کا اختیار غیر اللہ کو سونپ دینا یہ بھی کفر ہے. تو آج کی آیات
سورت کی ابتدائی مضمون کے ساتھ جو ہے مربوط ہے۔ آج کی آیات میں جنگ ہی کی ضمن میں غزوہ تبوک سے متعلق تمہیدی آیات ہے، پھر آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں غزوہ حنین پیش آیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرما دیا، اور اس جنگ کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ رومیوں کے بادشاہ ہرقل کے جو خوشامد کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ عرب کا مدعی نبوت فوت ہو چکا ہے، ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ملک میں قحط سالی بھی ہے، لہذا سرزمین عرب پہ حملہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس زمانے میں مصر، شام، فلسطین اور یہ اس کے آس پاس جو علاقے تھے رومیوں کے تسلط میں تھے، اور وہ سرزمین عرب پہ بھی اپنا تسلط جمانا چاہتے تھے، اور یہ وہی ہرقل ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھی بھیجا تھا، لیکن یہ اس کی بدبختی تھی کہ اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ طائف سے واپسی کے وقت مدینہ شریف کے جو حالات تھے ان کا پتہ مسلم شریف کی روایت سے چلتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم پہ کچھ دہشت طاری تھی، کیونکہ رومیوں کی طرف سے جنگی تیاریوں کی مسلسل خبریں آ رہی تھی۔ چنانچہ ہرقل نے کباد نامی ایک شخص کی کمان میں 40,000 کا ایک لشکر عرب پہ حملہ کرنے کے لیے دے دیا۔ شام کے علاقے میں عربوں کے بعض قبائل مثلا لحم، عاملہ، غسان اور جذام وغیرہ جو ہے آباد تھے، جنہوں نے عیسائیت قبول کر رکھی تھی اور وہ رومیوں کے ماتحت تھے۔ ان میں غسان کے بادشاہ بڑے مشہور تھے۔ شاہ ہرقل نے ان قبائل سے بھی امداد حاصل کی اور جنگی تیاریاں پورے زور و شور سے کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ دشمن مدینے پہ حملہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پہ فوراً اعلان کر دیا کہ دشمن کے ساتھ اس کی سرحد پر جا کے جنگ لڑی جائے گی۔ غزوہ تبوک سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص مقام کی طرف کوچ کرنے کا صراحت کے ساتھ اعلان نہیں فرماتے تھے، بس صرف اتنا بتاتے تھے کہ جہاد کے لیے جانا ہے۔ اب یہ نہیں بتاتے تھے کہاں جانا ہے۔ لیکن تبوک کا معرکہ پہلا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے کئی ماہ تیاری کا حکم دیا اور منزل مقصود کی بھی وضاحت کر دی کہ ہم نے تبوک جانا ہے۔ آپ نے اطراف کے قبائل کی طرف سے بھی آدمی بھیج کر جنگ کی تیاری کا پیغام بھیجا۔ تو جنگ کی تیاری زور و شور سے شروع ہو گئی، کیونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگوں کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے مجاہدین کے لیے مطلوبہ سواریاں بھی میسر نہیں آ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ 6 یا 10 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی۔ ہمارے جنگ اور کھانے پینے کی بھی قلت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے پختہ ارادہ فرمایا، کیونکہ اس جہاد پہ روانگی کے ایام مسلمانوں پر تنگی کے دن تھے، اس لیے اس غزوے کو جیش ذات العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا جہاد۔ اس جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، بعض نے 40,000 اور 61,000 کا بھی ذکر کیا، لیکن 30,000 سے تعداد کم نہ تھی۔ اور اس واقعے میں منافقین کی کمزوری اور ان کی رسوائی کا بھی بیان جو ہے آیا ہے۔ اس وجہ سے اس غزوے کا ایک نام غزوہ فاضحہ بھی ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورت فاضحہ، رسوا کرنے والی سورت۔ چنانچہ یہاں سے لے کے واقعے کے آخر تک منافقین کا حال بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہ لوگ حیلے بہانے سے جنگ سے گریز کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعرض نہیں کیا، لیکن تمام مخلص مسلمانوں کو حکم دیا
کہ وہ جنگ میں ضرور شریک ہو۔ اس جنگ میں پیچھے رہنے والوں میں صرف معذور آدمی تھے یا وہ 3 توانا آدمی تھے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اشخاص پہ بڑی سختی آئی جس کا ذکر اسی صورت کے آخر میں موجود ہے۔ پھر ان لوگوں کی توبہ بڑی مشکل کے ساتھ قبول ہوئی، تو اس صورت کا نام توبہ اسی مناسبت کے ساتھ ہے۔ تو اس موقع پہ جو لوگ کمزوری دکھا رہے تھے یا تنگی کی وجہ سے گھبراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کا کوئی دوسرا ذریعہ پیدا فرما دے گا اور تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صریح طور پہ ملامت کی ہے، ان کی ذلت بیان کی گئی۔ تو غزوہ تبوک کے تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوتے جاتے ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ غزوہ تبوک کے اعلان کے وقت حالت یہ تھی کہ مسلمان قحط سالی کا شکار تھے، لمبا سفر درپیش تھا اور وسائل کی کمی بھی تھی، کھجور کی فصل بھی پک چکی تھی جس کی برداشت مطلوب تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے روانگی کا اعلان ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ایک بڑی مستقل اور منظم سلطنت کے ساتھ ٹکر تھی جس کی وجہ سے بعض ذہنوں میں شکستگی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اے اہل ایمان، ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے بددل مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پہ بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت تو منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ خود مکہ معظمہ جو ہے دارالاسلام بن چکا تھا۔ البتہ جہاد کے لیے ہم وقت مستعد رہنے کی ضرورت تھی۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم تھا، اذا استطلبوا فانفروا، جب بھی تم سے جہاد کا مطالبہ کیا جائے فوراً چل پڑو، کوئی پسو پیش نہ کرو۔ یہاں پر فرمایا کہ جہاد کے نام پر تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو، جیسے کوئی شخص زیادہ بوجھ پڑ جانے کی وجہ سے نیچے جھک رہا ہو۔ اس قسم کی مثال سورہ اعراف میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صاحب کرامت بنایا تھا، لیکن وہ مادی مفاد، شہوانی تصورات اور تعیش کی طرف جھک گیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس کے بارے میں بتایا کہ مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ گویا اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے لیے حقیر مفاد کو قبول کر لیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آرام طلبی، خوشحالی اور تعیش کی خاطر جہاد کی مشقت سے منہ موڑ رہے ہو، دنیا کا حقیر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو چکے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یعنی ادھر دنیا کا چند روزہ حقیر سامان ہے اور ادھر آخرت کی دائمی اور پربہار زندگی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کے نزدیک اولیت اور ترجیح آخرت کی زندگی کو حاصل ہے، جبکہ اس دنیا کے تمام تر مفادات درجہ دوم میں آتے ہیں۔ جہاد کے ذریعے دنیاوی مفاد بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصود آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ مومن دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کی اصل مقصد یہی ہونی چاہیے کہ کسی طرح دائمی زندگی سنور جائے۔ نماز کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اگرچہ اس کے ذریعے اس دنیا میں بھی پابندی وقت، تنظیم، ڈسپلن، اجتماعیت اور انسانی ہمدردی جیسے مفاد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل،
تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے. کوئی شخص 100 سال کی عمر بھی پالے اور دنیا کا کتنا بھی ساز و سامان جمع کرے، اس کی حیثیت بہرحال عارضی ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ بہرحال عارضی ہے. زندگی بھی فانی ہے، مال بھی ختم ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 70 و 60 وقل ما يجوز ذلك، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں. تو فرمایا تم اتنی حقیر زندگی کو آخرت کی دائمی زندگی پہ ترجیح دیتے ہو. یاد رکھو اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے. الا تنفروا، اگر تم اللہ کے راستے میں کوچ نہیں کرو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. مفسرین کے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خطبے میں یہی فرمایا کہ ترک جہاد کے نتیجے میں ایک سزا غلامی کی صورت میں آتی ہے، اور غلامی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. انگریز کی 200 سالہ غلامی سے ہم بھی گزرے ہیں. آج بھی کئی ممالک جو ہے کافروں کی غلامی میں ہے. کتنے مسلمان ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں. تو یہ نتیجہ ہے دین سے اعراض کرنے کا، قرآن پاک کو پس پش ڈالنے کا، جہاد سے منہ موڑنے کا. جب بھی اس قسم کی غفلت آئے گی اس کا نتیجہ غلامی ہوگا. علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو غلامی بڑی لعنت ہے، انسان بے ضمیر ہو کے رہ جاتے ہیں. غلام کو کوئی عزت حاصل نہیں ہوتی، نہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے. اسے تو ہر وقت اپنے آقا کی خوشنودی اور رضا مطلوب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے انگریزوں کی غلامی کی ہے انہوں نے کیسے کیسے ذلیل کام ان کو کرنے پڑے. اپنے مسلمان بھائیوں پہ گولیاں چلائی، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کر دی، وہاں لوگوں کو ذبح کیا. 700 ترکوں کو مسجد حرام میں شہید کیا گیا. عراق اور مصر پہ مسلمانوں سے حملہ کرایا گیا. انگریز کے غلام معمولی تنخواہ، عہدے یا خطاب کی خاطر ضمیر کے خلاف گٹھیا ترین کام کرنے پہ مجبور ہوتے تھے. کبھی مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اس درجے تک بھی گر جائیں گے. تاتاریوں کے غلبے کے بعد دنیا بھر کے مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب ان کی اجتماعیت کیسے قائم رہ سکے گی، ہماری نمازیں جمعے کیسے ادا ہوں گے. کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے تنزل کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے وہ سخت پریشان ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد مسلمان مسلسل انحطاط میں جا رہے ہیں، اب ان میں احساس محرومی بھی باقی نہیں رہا. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ جس قسم کی سزا چاہے گا دے گا، اور اس میں غلامی کی سزا بھی شامل ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل دے گا. اگر تم دین کی خدمت سے منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام دوسرے لوگوں سے لے لے گا. علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیا ہوا جو پنجاب کے سیدوں نے دین کی خدمت نہ کی، اللہ نے ان کی بجائے یہاں کے سکھوں کو کھڑا کر دیا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، کون لوگ تھے؟ ان کا تعلق سکھ خاندانوں کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا جو دنیا میں کروڑوں سید نہ کر سکے. فرمایا اگر تم نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کام دوسرے لوگوں سے لے لے گا،
تمہارے حصے میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ جب عربوں میں کمزوری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ترکوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ ترک بڑی مدت تک ایمان سے محروم رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوا الترک کما ترکوکم، جب تک ترک خود تمہیں نہ چھیڑے، ان کو کچھ نہ کہنا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے ترکوں کو منتخب کیا۔ جب عرب لوگ جو تھے ملوکیت، شہنشاہیت اور عیاشی میں پڑھ کے کمزور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے ترکوں کو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک دن میں 4 لاکھ ترکوں نے اسلام قبول کیا۔ جو لوگ کبھی دین کے بدترین دشمن تھے وہی لوگ اس کے داعی بن گئے۔ انہوں نے بہت خدمت کی، 400 سال تک انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھا۔ ان میں بعض کمزوریاں بھی تھی لیکن اس کے باوجود بہت مقابلہ کیا۔ تو جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام دوسروں سے لے لیتا ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے تمہیں منظر سے ہٹا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اب تنبیہات کا سلسلہ چل رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں کمزوری واقع نہ ہو جائے۔ تبوک کا سفر بڑا لمبا سفر تھا، راستے کی مشکلات پیش نظر تھی، سامان کی قلت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ کمزوری مت دکھانا، اس سے اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہیں ہی الٹا نقصان ہوگا۔ پہلے دور کے مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ یہ منازل طے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں خیمہ ہوئے تو رومیوں پہ دہشت طاری ہو گئی۔ ہرقل کا بادشاہ کانپ اٹھا کہ جو لوگ 1000 میل کا یہ سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان کا نتیجہ تھا کہ رومیوں پہ رعب طاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کمزوری مت دکھانا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، اپنی حیثیت کو گم کر دو گے، اور ایسی صورت میں پھر ہم دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ کھڑا کر کے ان سے کام لے لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، اس موقع پہ جانی اور مالی قربانی پیش نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ فقط نصرہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی بھی مدد کی تھی، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہ نکال دیا تھا آپ کو کافروں نے۔ تو یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب مسلمان بلحاظ دلیل مشرکین مکہ پہ غالب آ رہے تھے اور وہ لوگ تبلیغ دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے سے عاجز آ چکے تھے، تو قصی ابن کلاب کے مکان دار الندوہ میں جمع ہوئے تاکہ اسلام کے راستے کو روکا جا سکے۔ بڑے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے کے ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو رات کا محاصرہ کر لیں۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے ایک دم وہ سب حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح تمام قبائل ملوث ہوں گے تو آپ کا خاندان جو ہے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکے گا اور مشترکہ طور پہ دیت ادا کریں گے۔ تو اس پروگرام کے تحت رات کو منتخب آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصوبے کی خبر دے دی اور ساتھ ہی ہجرت کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹھایا اور حکم دیا کہ صبح تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دے اور پھر مناسب وقت پہ مدینہ طیبہ آ جائے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے
اور مٹی کی مٹھی محاصرے پہ موجود لوگوں کی طرف پھینکتے ہوئے چل دیے۔ آپ صدیق اکبر کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لے کے مکہ مکرمہ سے 15-16 کلومیٹر دور غار ثور میں جا ٹھہرے۔ غار ثور جبل ثور کے آخری سرے پہ ہے، راستہ بڑا مشکل ہے، یہ غار پہاڑ کی چوٹی پہ ہے۔ غار میں داخلے کا راستہ اتنا تنگ ہے کہ آدمی بیٹھ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ لیٹ کر داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ غار میں پہنچ کے پہلے صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو بند کیا۔ صرف ایک سوراخ رہ گیا جسے بند کرنے کے لیے کچھ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لائے، صدیق اکبر کے زانوں پہ سر رکھ کے محو استراحت ہو گئے۔ صدیق اکبر نے آخری سوراخ کو بند کرنے کے لیے اپنا پاؤں اس کے آگے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی سانپ وغیرہ نے صدیق اکبر کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ اپنے مقام سے ادھر ادھر نہ ہوئے کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو علم ہوا کہ صدیق اکبر کو یہ تکلیف پہنچی ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کے پاؤں پہ لگایا تو تکلیف فوراً دور ہو گئی، زہر کا اثر زائل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ ادھر جب صبح ہوئی تو محاصرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں نہ پایا، علی موجود تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ مشرکین نے جب اپنا منصوبہ ناکام ہوتے دیکھا تو فیصلہ کیا کہ آپ کو تلاش کیا جائے، اور جو شخص آپ کو زندہ یا شہادت کی حالت میں لائے گا 100 اونٹ انعام کا حقدار ہوگا۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ تلاش کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ماہر کھوجی کی خدمات بھی حاصل کیے، جو انہیں پاؤں کے نشانات کے ساتھ جبل ثور کے دامن تک لے گیا۔ پھر اوپر چڑھائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ مشرکین غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ اب یہاں اس نصرت الہی کی طرف اشارہ ہے جو اس مشکل مرحلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی۔ جب آپ اور صدیق اکبر غار کے اندر چلے گئے تو غار کے تنگ منہ پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، اور وہاں دانے کے قریب ہی جنگلی کبوتروں نے گھونسلہ تیار کیا اور انڈے دے دیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو مشرکین نے پوجی کے بعد پہ اعتبار نہ کیا، کہنے لگے یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے، وہ اس غار کے اندر کدھر سے جا سکتے ہیں۔ غار کے اندر سے صدیق اکبر نے مشرکین کے پاؤں دیکھے تو آپ کو سخت پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ وہ غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں پہ توجہ طلب بات ہے کہ صدیق اکبر کی پریشانی اپنے ذات کے لیے نہ تھی، بلکہ آپ کو فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تھی کہ دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یہ لوگ پاؤں کی طرف جھک کے اندر دیکھیں تو ہمیں پالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم دونوں کا مددگار ہے تو ہمیں کیا ڈر ہو سکتا ہے، ہم اسی کے حکم سے مکہ سے نکلے ہیں، اب وہی ہمیں دشمن سے بچائے گا۔ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک دوسرے کے اعتبار سے ثانی ہے، ہر ایک دوسرے کے اعتبار سے کیا ہے؟ ثانی ہے۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار کے اندر تھے، اسی لیے صدیق اکبر کو یار غار اور مخلص ساتھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اس وقت خطرے کی وقت صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فکر دامنگیر تھی۔ یہ دونوں حضرات صرف اسی مقام پہ اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ ہر موقع اور محل پہ یہ دونوں ساتھی اکٹھے نظر آتے ہیں۔ امن کا زمانہ ہو، جنگ کا یا سفر کا ہو یا حضر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے صدیق اکبر آپ کے ہم رکاب ہوتے۔ صدیق اکبر نے جو نمایاں کام سر انجام دیے وہ آپ ہی کا حصہ تھے۔
اب غار کے اندر کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ دونوں ساتھی غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اللہ کا برگزیدہ رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، صاحب سے مراد صدیق اکبر ہے، گویا کہ آپ کی صاحبیت نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے صدیق اکبر کی صاحبیت کے منکرین کے خلاف علماء حق کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کیونکہ یہ نص قرآنی کا انکار ہے۔ علم کلام والے کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کا منکر فاسق ہوتا ہے، بدعتی، گنہگار اور مجرم ہوتا ہے، لیکن صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو بہرحال صدیق اکبر کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کی برگزیدہ رسول نے فرمایا لا تحزن، آپ غم نہ کھائے، فکر نہ کریں۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر لفظ غم بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق فکر مند تھے۔ آپ فرمایا غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو، یا تو نبی ہوگا یا ولی ہوگا۔ تو ان دونوں حضرات میں ایک اللہ کا برگزیدہ ترین نبی ہے اور دوسرا برگزیدہ ترین ولی ہے۔ تو فرمایا اے صدیق تم غم جو ہے مت کھاؤ، اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت جب پیچھے فرعون کا لشکر تھا یہی کہا تھا کلا ان معی ربی، خبردار بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی رہنمائی کرے گا۔ مقصد یہ کہ وہاں واحد کا صیغہ ہے، اس وقت اللہ کی برگزیدہ بندے صرف موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہاں دو ہے تو جمع کا صیغہ ہے کیونکہ دونوں برگزیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کا کیا ذریعہ بنایا؟ غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور ترین چیز کو حفاظت کا بہترین ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یعنی ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں کے گھروں میں ایک کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے کہ شرکیہ عقیدہ اتنا کمزور ہے، مشرکین کا صرف وہم ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی کوئی مدد کر سکتا ہے یا کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، لیکن اس مقام پر اللہ نے مکڑی کے جالے سے مضبوط ترین قلعے کا کام لیا اور ایسی تدبیر کی کہ مشرکین کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، اس کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی ہمیشہ مدد کی ہے، وہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ جہاد سے پیچھے رہ کے اللہ کی نبی کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہے کہ تم بڑی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل موقع پہ بھی اپنے نبی کی مدد فرمائی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ آپ کا ساتھی بہت غمگین ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی کا نزول فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ایسے لشکر کے ساتھ کی، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر اور حنین کے مواقع پہ بھی اپنے فرشتے نازل فرما کی مدد فرمائی۔ اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار کے مشرکین کے خیالات ہی پلٹ دیے، وہ سوچ بھی نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھی اس غار کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے جبل ثور پہ اتر کر یہ ساری تدبیر کر دی۔ فرشتوں کی تائید کا یہی مطلب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے۔ یہ کلمہ توحید اور ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ اس شدید ترین موقع پہ اپنے نبی اور صدیق کی مدد کی
دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدابیر ناکام کر دی، کیونکہ اللہ کی مشیت ہی ہمیشہ غالب آ جاتی ہے۔ لہذا تمہارا جہاد میں شامل نہ ہونا تمہاری ہی حق میں برا ہوگا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے دوسرے مواقع پر بھی اپنے نبی اور دین کی مدد کر سکتا ہے، لیکن تم سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی مدد کرو، اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ، دین کو غالب کرنے کے لیے پوری محنت کے ساتھ مصروف عمل ہو جاؤ، تاکہ دین حق کو غلبہ حاصل ہو۔ جب اسلام غالب آ جائے گا تو پھر جماعت المسلمین صحیح نظام قائم کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیات میں تمام اہل ایمان کو جہاد میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حالت میں نکل کھڑے ہو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جہاد ایک عبادت ہے اور یہ دو صورتوں میں ادا ہوتی ہے۔ کبھی فرض عین ہوتا ہے، اس میں مرد عورت بچے بوڑھے تندرست بیمار سب کے سب ماخوذ ہوتے ہیں۔ مثلا غزوہ خندق کے موقع پہ دشمن نے مدینہ طیبہ پہ زبردست چڑھائی کر دی، ایسے حالت میں ہر کس پہ دفاع فرض عین ہوتا ہے، اس سے کوئی آدمی بھی مستثنا نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پہ جو بھی سستی دکھاتا ہے وہ سخت مجرم ہوتا ہے اور اس کا وبال پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن عام حالات میں جہاد کا فریضہ بطور فرض کفایہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی اگر بعض لوگ ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی یہ فریضہ ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ جیسے مردوں کا کفن، دفن، جنازہ، حدود اللہ کا قیام، دین کی تعلیم، یہ سب فرض کفایہ ہے، بعض کی ادائیگی سے یہ فرائض سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہیں۔ عام حالات میں جہاد بھی فرض کفایہ ہوتا ہے، اگر قوم کے منتخب مجاہدین اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو یہ سب کی طرف سے ادا سمجھا جائے گا۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ 10 دفعہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ اے لوگو سن لو، جہاد فرض ہے، جب ان سے مدد طلب کی جائے تو مدد کرے، جب انہیں ساتھ چلنے کو کہا جائے تو ان کا جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی جہاد میں ضرورت نہیں ہے تو بے شک گھر میں بیٹھا رہے، اگر ضرورت ہے تو پھر اس کو لازماً جانا ہوگا۔ پھر آگے اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے جو آدمی بیمار ہے، معذور ہے تو وہ مستثنا ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیر خواہی کرنے والے ہوں، یعنی اگر جہاد میں بالفعل شریک نہیں ہو سکتا تو زبان سے ہی خیر خواہی کی بات کر دے، اہل ایمان کے حق میں پروپیگنڈا ہی کر دے، جس سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور دشمنوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ تو بتایا کہ یہاں پہ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے، اس موقع پہ نفیر عام کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ آپ کس چیز پہ بیعت لیتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں دن میں 5 نمازیں ادا کرنا ہوں گی، رمضان کے روزے رکھنا ہوں گی، مال ہے تو ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا، اور اپنے مال جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان 6 باتوں پہ بیعت لیتا ہوں۔ پھر اس پر وہ صحابی کہنے لگا حضور عقیدہ تو درست رکھوں گا، نماز روزے بھی ادا کروں گا، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے وافر، تو نہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں گا نہ حج کے لیے جا سکوں گا، اور اس کے علاوہ میں کمزور دل آدمی ہوں، جہاد میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بیعت سے پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا لا جہاد ولا صدقۃ فیما تدخل الجنہ فبما تدخل الجنہ،
یعنی اگر تم جہاد میں نہیں شامل ہوگے، صدقہ نہیں دوگے، تو جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ تو یہ سن کے وہ صحابی نے تمام ارکان پورا کرنے کا وعدہ کر کے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عقیدے کی اصلاح کے بعد 5 عبادات ہے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض عین ہے، اور 5ویں عبادت جہاد ہے، جو کبھی فرض عین ہوتی ہے، کبھی فرض کفایہ۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جہاد کے لیے کوچ کرو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، مطلب یہ کہ جو بھی ڈیوٹی انجام دے سکتے ہو اس کے لیے نکل کڑے ہو۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہلکے اور بوجھل کا مطلب یہ ہے کہ پیدل یا سوار، فقیر یا غنی، جوان یا بوڑھے، مطلب نفیر عام کے موقع پہ کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، ہر حالت میں جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ شاہ صاحب خفاف اور ثقال کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس سامان تھوڑا ہے یا زیادہ، تم بہرحال میدان جہاد میں کود پڑو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنا سامان تھا؟ معمولی اسلحہ اور معمولی سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ فرمایا مال اور جان دونوں چیزوں کے ذریعے جہاد میں حصہ لو، جس کے بعد دونوں چیزیں ہیں وہ دونوں استعمال کرے، جو خود شریک نہیں ہو سکتا معذور ہے وہ مال دے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی جان پیش کرے، اگر دونوں چیزوں سے معذور ہے تو نصیحت کی بات ہی کر دے، مجاہدین کی حوصلہ افزائی اور دشمن کی حوصلہ شکنی کی بات کر دے، اسی لیے یہی جہاد ہے۔ مطلب یہ کہ ہر صورت میں جہاد میں شامل ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر اس میں سستی دکھاؤ گے تو پھر ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا کافی دور تک۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ بعض منافقین حیلے بہانے سے پیچھے رہ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پہ عذر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسے منافقین کی یہ آزار کو اور ان کی حقیقت کو کھول کے ان کو رسوا کیا، ان کے جھوٹ کو ظاہر کیا، اور آئندہ کے لیے خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال بالکل پسند نہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ماہ پہلے تیاری کا حکم دے دیا تھا، کیونکہ مدینہ سے کافی دور آگے سفر طے کرنا تھا، لیکن منافقین کہنے لگے لو کان عرضا قریبا، اگر سامان ہوتا قریب کا، لو کان عرضا قریبا، اگر سامان ہوتا قریب کا، یعنی اس سفر میں وافر مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی، وسفرا قاصدا، اور سفر درمیانہ یعنی ہلکا ہوتا، لتبعوک، تو ضرور آپ کے پیچھے جاتے، یعنی شریک جہاد ہوتے۔ جیسا کہ خیبر کے موقع پہ منافق کہتے تھے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لن تتبعونا، تم بالکل ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ منافقین جانتے تھے کہ خیبر میں بہت سا مال غنیمت ملے گا، سفر بھی قریب کا تھا، اس لیے اس معرکے میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اعلان فرما دیا کہ خیبر کے لیے وہ شخص جائے گا جو حدیبیہ میں شریک ہوا تھا، لہذا منافقین وہاں نہ جا سکے۔ اور ادھر تبوک کے سفر کے لیے حالات ناسازگار تھے، سفر لمبا تھا، ادھر جانے کے لیے بہانے بناتے تھے۔ تو فرمایا منافقین کہتے ہیں کہ اگر سفر ہلکا ہوتا، سامان قریب ہوتا، تو ہم بھی غزوہ تبوک میں شریک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، کہ ان پر مسافت بعید ہو گئی، 1000 میل کا فاصلہ، گرمی کا موسم، 7 سالی کا زمانہ، راشن، سامان سفر اور سواریاں بھی کم تھی، پانی کی قلت تھی، راستے میں بے حد تکالیف اٹھانا پڑی۔ لشکر اسلام تبوک میں 1 ماہ تک قیام پذیر رہا، لیکن دشمن کو سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ دہشت طاری فرما دی، اور وہ پسپائی پہ مجبور ہو گئے۔ علاقے بھر کی طاقتوں نے وفاداری قبول کر لی، آپ نے ان سے جزیہ کا معاہدہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ آئندہ کے لیے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور رومیوں کی طرفداری نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اور وہ کامیاب اور کامران
ہو کے واپس لوٹے۔ یہ اتنا مشکل سفر تھا کہ آج بھی جب واقعات پڑھتے ہیں تو اہل ایمان کی عظیم قربانی پہ حیرت ہوتی ہے۔ تو فرمایا منافقین کا حال یہ ہے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، ہم کوئی حیلہ بہانہ نہ کرتے کہ ہمیں فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، جھوٹے بہانے بنا کر خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے بہانے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چل سکتے۔ صحیح حیلہ جو ہے وہ تو سنا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹے بہانے تراش کر یہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جائے، لیکن آخرت کی رسوائی اور ہلاکت کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے انہم لکاذبون، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جہاد سے جی چراتے ہیں اور اب جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں۔ تو منافقین کی مذمت کا سلسلہ آگے دور تک جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آیت نمبر 43 سے پھر مزید پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔